سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے جوہر صاحب کہ جو بیان تازہ ترین آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، ہمیشہ میں نے جیسے کہا کہ پنچ آف سالٹ کے ساتھ لینا پڑتا ہے کہ وہ خیر مقدم کر رہے ہیں اس معاہدے کا. آپ کو کس طرح سے نظر آتا ہے اس خیر مقدم میں کیا خطے کی بہتری موجود ہے؟ جی دیکھیں بالکل اس پہ میں تو خیر کہتا رہا ہوں اس پہ پہلے بھی کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ کوئی امریکہ کو ریپلیس نہیں کر رہا اس خطے سے. اور اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ یہ خود پہلے کتنی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ جی وہ چاہیں گے کہ جو اس خطے کے ممالک ہیں وہ بھی اس خطے کے دفاع میں، اس خطے کی سیکیورٹی میں اپنا حصہ جو ہے وہ زیادہ ڈالیں. تو اس میں تو اس لیے دیکھیں امریکہ کی جو ساری ڈیفنس آرکیٹیکچر تھی اس خطے میں وہ اس کانفلکٹ میں ناکافی ثابت ہوئی ہے. اور یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ برڈن جو ہے وہ امریکہ کے لیے بھی بہت زیادہ ہے اور اس خطے کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھیں ایک سپر پاور کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ امریکہ کے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ظاہر ہے اس خطے کے ممالک کے لیے جو ہے نا ظاہر ایک کمپیٹنگ انٹرسٹ بن جاتا ہے. اسی طرح دیکھیں جو ان کی پرائرٹی ہوتی ہے روس کے تعلقات کے حوالے سے، امریکہ کی چین کے تعلقات کے حوالے سے، تو وہ کئی چیزوں کو کئی خطوں میں اس کو اس کمپٹیشن کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا اس خطے کی سلامتی کے لیے، امن کے لیے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ملٹی لیئرڈ سیکیورٹی فریم ورک ہو جس میں اس خطے کے ممالک کا اپنا حصہ ہے جو ہے وہ پہلے سے کافی زیادہ ہو. اور یہ جو سیکیورٹی فریم ورک ابھی جو یہ معاہدہ جو بنا رہا ہے یہ اسی طرف ہے، ایک ملٹی لیئرڈ، ایک ایسا جو سیکیورٹی فریم ورک جو اس چیز پہ کوئی ملٹری الائنسز پہ مبنی نہیں ہے، جو اس چیز پہ مبنی ہے کہ ایک آپ ڈیٹرنس بڑھائیں، جو آپ اپنی ڈیفنس کوآپریشن آپس میں بڑھائیں، جیو اسٹریٹجک جو ہے بیلنس اس خطے میں قائم کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں اقتصادی کوآپریشن جو ہے وہ بھی بڑھائیں. تو یہ جو ہے ایک بہت ہی زیادہ جو ہے نا ہولسٹک اپروچ ہے جو کہ اس خطے کے تمام ممالک کے لیے بھی اچھی ہے اور امریکہ کے لیے بھی لانگر ٹرم ہے. تو میں اس کو اس لیے میں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اس کو اپنے مفادات پہ کوئی گزند کے طور پہ دیکھے گا، اور وہی جو ہے نا ہمیں اب نظر آ رہا ہے وہ بیانات سے صاف ہے. بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے خلیجی ممالک میں کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کی موجودگی، ان کی جارحیت، اس کی وجہ سے جو سارا نزلہ ہے وہ اس وقت خلیجی ممالک پر جا گرا ہے، وہاں پر جارحیت جو ہے وہ مسلط کی جا رہی ہے اور کافی بات چیت کے باوجود بھی اس سے چھٹکارا حاصل نہیں پایا جا رہا ہے. جو ایک استحکام لانے کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کرتے ہیں وہ نہیں لا پا رہے ہیں. جی دیکھیں بالکل ایک امبیلنس ہے جو ہے اس وقت، ایک سیکیورٹی امبیلنس ہے. پھر جس طرح میں نے بتایا کہ ایک سپر پاور کے تو ظاہر ہے ان کی پرائرٹیز ان سی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ہر معاملے میں الائن کریں. اس خطے کے ممالک کی جو پرائرٹیز ہیں، جو ان کے انٹرسٹ ہیں اور جو امریکہ کے انٹرسٹ ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ہر چیز پہ الائن کرے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ امریکہ کو بالکل ریپلیس کرے گا یہ جو نیا سیکیورٹی فریم ورک جو بنے گا. یہ اس میں امریکہ دیکھیں امریکہ کی ایک حیثیت ہے سپر پاور کے طور پہ، ایک ماضی ہے سارا ڈیفنس کوآپریشن کا ان ملکوں کا امریکہ کے ساتھ، تو اس کا امپرنٹ کچھ رہے گا. یہ نہیں سمجھا جائے کہ بالکل ہی امریکہ اس خطے سے چلا جائے گا، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اتنا ہی رہے گا ان کا امپرنٹ جتنا کہ ضروری ہے، اس سے زیادہ نہیں. ابھی جو ڈیفنس امپرنٹ امریکہ کا تھا وہ ایسا تھا کہ جو اس خطے کے مفادات کا تحفظ بھی نہیں کر سکتا تھا اور ان کو زیادہ کمپلیکیٹ کر رہا تھا اس خطے کے معاملات کو. تو اس لیے وہ بیلنس جو ہے اس طرح سے کریٹ ہوگا کہ اس خطے کے ممالک کا جو اپنا ایک سیکورٹی فریم ورک جو بننے جا رہا ہے اس وقت، جس طرح پاکستان اور ترکیہ جیسے کلیدی ممالک کے ساتھ، اس میں ہو سکتا ہے مصر بھی شامل ہو جائے آنے والے دنوں میں، جس طرح اردوان پریزیڈنٹ اردوان نے اس طرف اشارہ کیا ہے، اور بھی ممالک شامل ہو سکتے ہیں جی سی سی کنٹریز میں سے. لیکن دیکھیں ظاہر ہے کہ دی اینڈ آف دا ڈے جو معاملات خطے کے ملک خود سمجھ سکتے ہیں بہتر طور پہ، جو ان کے اپنے انٹرسٹ میں کیا ہے وہ اور کس طرح سے ایک ہم آہنگی اور کس طرح سے ایک بیلنس کریٹ کیا جا سکتا ہے، وہ ایک فورن پاور نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ معاملات کو بالکل ڈفرنٹ پرسپیکٹیو سے دیکھتی ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ
جی جی جوہر صاحب، آج مدت بھی ختم ہو رہی ہے. جو ایک 60 روزہ معاہدہ تھا، گو کہ دونوں پارٹیز نے، دونوں فریقین جو تھے، انہوں نے اس کی پاسداری اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے کمیٹڈ تھی، لیکن اب آپ کو لگتا ہے اس میں توسیع کے کچھ امکانات ہیں؟ دیکھیں بالکل جس وقت بھی واپس اس طرف آئیں گے، اور میں یہ بھی بارہا کہہ چکا ہوں کہ جب بھی مذاکرات چلیں، بلا واسطہ ہوں بالواسطہ ہوں، جیسے بھی ہیں، کچھ نہ کچھ چل رہے ہیں. یہ کہنا کہ وہ مذاکرات بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں، اس سے درست نہیں ہوگا. ابھی بھی پاکستان کے ذریعے، قطر کے ذریعے، عمان کے ذریعے جس طرح پیغامات کا سلسلہ جاری ہے، وہ بھی مذاکرات کا ایک جو ہے نا ذریعہ ہے. تو اس میں دیکھیں جب بھی یہ واپس آئیں گے، اور ایونچولی ظاہر ہے ان کو واپس آنا پڑے گا ایک فل فلیجڈ مذاکرات کی جو ہے نا کی میز پہ، تو اس وقت یہی ایم او یو جو ہے یہ بیسس بنے گا. ابھی ٹھیک ہے، جس طرح دونوں ممالک ابھی فی الحال یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اس کی وائلیٹ کر دیا دوسری سائڈ نے، اب ہم اس کا حصہ نہیں رہے یا سسپینڈ ہو گئے، جو بھی وہ الفاظ مختلف مواقع پہ استعمال کرتے رہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ دونوں نے یہ اس طرح کے بیانات بھی دیے ہیں، جس میں ایران نے بھی دیا کہ جی امریکہ کو عمل کرنا چاہیے اس ایم او یو کو. ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے، ان کی لیڈرشپ نے اس قسم کے بیانات دیے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ختم ہو گیا. تو بیسس تو یہی بننا ہے، کیونکہ دیکھیں جو روڈ میپ جو یہ فراہم کرتا ہے، جو فریم ورک یہ فراہم کرتا ہے نیگوسیشنز کے لیے، وہ جو ہے نا کوئی اور چیز تو جو ہے نا اس وقت کوئی بھی ایسی نہیں ہے، یا آنے والے وقت میں بھی کوئی آپ اس کوئی نیا فریم ورک بنا لیں، وہ ممکن نہیں ہے، بہت ہی مشکل ہوگا. کیونکہ یہ جو ہے ایک سفارتکاری کا میں سمجھتا ہوں کارنامہ تھا جس میں پاکستان نے اتنا اہم رول ادا کیا. اور جو ہے نا ٹھیک ہے کہ ابھی مشکلات بہت زیادہ ہیں، جس میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ابھی بہت زیادہ دشوار مرحلے آئیں گے، اس لیے کہ ابھی نیوکلیئر ایشوز تو ڈسکس ہی نہیں ہوئے. لیکن ٹھیک ہے، وہ ایک پروسیس اپنی جگہ چلے گا، لیکن اسے اس ایم او یو کی اہمیت ختم نہیں ہو جاتی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا جوہر صاحب، کچھ اس معاہدے کو امریکہ کا جو سیکیورٹی پلان تھا اس خطے میں، اس کا سبسٹیٹیوٹ مان رہے ہیں. وہ مان رہے ہیں کہ چونکہ امریکہ جو ہے خطے میں سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکا جس طرح سے کمیٹڈ تھی، تو اب انہیں ریجنل پلیئرز جو ہیں وہ زیادہ بہتر سیکیورٹی فراہم کر پائیں گے، جس کی وجہ سے یہ معاہدہ طے پایا ہے. آپ اسی طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بالکل ریپلیس کر دے گا اس جو ایک ڈیفینس امپرنٹ امریکہ کا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا آپ یہ سمجھیں کہ جو جس طرح کا یہاں پہ ایک سیکیورٹی فریم ورک چاہیے اس خطے کے امن و سلامتی کو بڑھانے کے لیے، وہ ہونا ہی اس طرح چاہیے تھا کہ ایک ہمہ جہتی، ایک ملٹی فیسٹڈ جو ہے نا سیکیورٹی فریم ورک، جس میں اس خطے کے جو مفادات کا تحفظ پوری طرح سے ممکن ہو. آپ کو اثر و رسوخ کم ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا؟ اس کے حوالے سے ہم دیکھ ہی رہے ہیں، ڈی ڈالرائزیشن ہوئی، اب پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اسرائیل بھی باتیں یہ کر رہا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ پائپ لائن بنائے گا، ایشکلون پائپ لائن، جو کہ اس سے پہلے ایران کے ساتھ طے شدہ تھی، اور ایران کے ساتھ وہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے رضا پہلوی کے زمانے میں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ تبدیلیاں یہاں خطے میں بہت نمایاں طور پر ابھر کر سامنے آ رہی ہیں؟ تبدیلیاں تو بالکل آ رہی ہیں اس میں تو، اور بڑی بنیادی تبدیلیاں سامنے آ رہی ہیں بالکل. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اب جو چیز بنے گی وہ ایک ملٹی لیئرڈ ہوگی، جس میں سب کا حصہ ہوگا. اس میں ایک امریکہ کے ساتھ جو ڈیفنس کوآپریشن ہے اس خطے کا، اس کا بھی ایک حصہ ہوگا. جو اس ملک کے اب یہ جو نیا سیکورٹی فریم ورک بننے جا رہا ہے، پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب اور اس میں مزید ممالک شامل ہوتے ہیں، وہ بہت اہم ہوگا. پھر دیکھیں جی سی سی کنٹریز کا اپنا بھی ایک ڈیفنس کوآپریشن جو ہے، وہ جی سی سی جو اینٹی ہے وہ صرف اقتصادی تعاون کی نہیں ہے، اس میں دفاعی تعاون بھی شامل ہے، وہ بھی ایک لیئر ہوگی. تو دیکھیں اور ضرور بھی چیز کی ہے ہوگا. بالکل ٹھیک ہے جوہر صاحب، بہت بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. اور اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے ایران امریکہ کشیدگی کے حوالے سے، اس سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا. پھر کے بعد حاضر ہوں گے.